أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تشریح کرتے ہوئے گزشتہ درس میں ہم صراط مستقیم تک پہنچے تھے. تو یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمائی ہے. 8واں پارہ 6واں رکوع نکال کر دیکھ لیجئے گا. قرآن مجید میں آتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہیں تمہارے پروردگار نے تم پر، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو. نمبر 2، والدین کے ساتھ احسان کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. نمبر 3، قتل نہ کرو اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کیونکہ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. چوتھی چیز کیا ہے؟ اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہری ہوں ان میں سے بھی اور جو پوشیدہ ہوں ان میں سے بھی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور 5ویں چیز یہ ارشاد فرمائی: نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تم کو تاکہ تم سمجھ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس پر تم چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اور پیروی نہ کرو ان راستوں کی جو اس کے علاوہ ہیں، پھر تم میرے راستے سے جدا ہو جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ اس لیے اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم کر دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو.
تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے اور اصول بیان فرمائے ہیں اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 اور مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378 میں روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین نصارہ ہیں۔ یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ گمراہی کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو حاصل نہ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی انکار کر گئے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے اور قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا، تو نصارہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق وہ بھی معلومات رکھتی تھیں۔ یہاں ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھی، اور بتایا کرتی تھیں کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے یہ اوصاف اور خوبیاں ہوں گی، اور وہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پھوپھی نے کہا کہ یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خوشی خوشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور افشوا السلام، اور سلام کو عام کرو، اکرام مومن ملحوظ رکھو، ایک دوسرے کی قدر کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وَلَيِّنُوا الْكَلَامَ، اور نرم گفتگو کرو، صلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا درس تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ پہنچ کر۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس گئے، پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہود دیدہ دانستہ حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے، یہ مغضوب علیہم ہیں، لہٰذا اے پروردگار جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، اور ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر چلا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ۔ آمین۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں اس لیے نہیں لکھی گئی، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اتنی احتیاط کی گئی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا مختصر خلاصہ تھا جو کئی دروس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا